اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى في مقام آخر: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أمطار الأمطار وبعدد دواب البر والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، اللہ کا کرم اور اس کا احسان، اس کا فضل اسلام کی دوسری عید الاضحیٰ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اور اس عید کی ایک خاص عبادت جسے قربانی کہتے ہیں، صاحب نصاب مالدار پر جو واجب ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ان حضرات نے اس عید کے مقصد کو بھی ادا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت ہے. دنیا اس مسئلے کو سب سے زیادہ مشکل بنا دیتی ہے. اللہ کے بندے اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی مسئلے کو حد سے زیادہ آسان بنا دیتے ہیں. اور میرا اشارہ بھی آپ اتنا سمجھتے ہوں گے. ریاست کرناٹک میں اس سال قربانی کا مسئلہ بڑا سنگین ہو گیا تھا.
مشکل تر ہو گیا تھا۔ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور آپ کی نسبت، مسلمانوں کا صبر اور ان کا حوصلہ اور ان کی ہمت، اللہ نے اس مسئلے کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ دشمن دیکھتے رہ گئے اور ہم اپنی عبادت سے فارغ ہو گئے۔ یہ کلی بات تو نہیں ہے، لیکن اکثر ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت جب بڑے کی قربانی ہوتی تھی اتنا گوشت ہم نہیں کھائے جتنا گوشت کے ہم چھوٹے کی قربانی کے موقع پر کھائے۔ اور کچھ لوگ ایسے نکلے کہ وہ لوگ فون کے ذریعے سے کہنے لگے کہ حضرت ایک ٹکڑا بھی نہیں پہنچا۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور اس وقت بھی کہوں، صحابہ کی طرح، تابعین اور تبع تابعین کی طرح، اولیاء، غوث، قطب، اقطاب اور مشائخ کی طرح نہیں، ہم سادی سیدھی عبادت بھی ہمارے فرائض اور واجبات اور سنتوں کو ادا کر دیے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی زمانہ ہمارا ہی ایسا ہے جیسے صحابہ کے دور کے زمانہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن پتہ نہیں کہ یہ بات قوم کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی اور ہمارا نوجوان اس پر عمل کیوں نہیں کرتا۔ ایسا نہ ہو، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، گوشت کھا کو سست ہو گئے، اشنا پیٹ بھر کو کھا لیا تو ہلتا بھی نہیں، ہدرتا بھی نہیں کرے۔ اشنا مانو سانپ سے بڑا لگتا ہے، اسے داتا نہیں کرتے، اسے سارا نکلتا سو، تو فل پیٹ بھر کر کھا لیا تو ہلتا بھی نہیں، ہدرتا بھی نہیں کرے۔ وہ حال تو نہیں ہمارا۔ پھر ایک مرتبہ سن کر جملہ سن لے، آگے مجھے گزرنا ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، مشائخ، قطب، ابدال کی طرح نہیں، ہم اپنی طاقت کے مطابق فرائض، واجبات اور سنتیں، حلال اور حرام سے بچ کر سادی سیدھی زندگی بھی اگر ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا ہمارے ہاتھ میں ایسا آ جائے گی، آپ میں نہیں ہمارے قدموں میں ایسا آ کر پڑ جائے گی جیسے صحابہ کے قدموں میں دنیا پڑ گئی۔ سمجھ میں نہیں آتی مسلمانوں کو یہ باتیں، کہیں ایسا نہ ہو جب ہم سمجھے اس وقت حالات ہمارے ہاتھ سے باہر گئے، اس سے پہلے ہم لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے۔ غرض میرے دوستوں، قربانی کیا ہے؟ قربانی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک ثبوت ہے۔ چار چیزوں کی قربانی دنیا میں ہوتی ہے۔
اپنے غلط خواہشات. جان کی قربانی دینے کا جب وقت آتا ہے، مثلا جانور کی قربانی دینے کا جب وقت آتا ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے، آپ لوگوں کو بھی خوشی ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے کہ لوگ پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے، جانور کو خریدتے ہیں. قیمتی سے قیمتی جانور خریدنے والے مسلمان پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. بات صحیح ہے کہ غلط؟ غریب کو 10 روپے نہیں دیں گے، 50 روپے دل بنا کر کے کسی غریب کو نہیں دیں گے. خود کی بہن کے گھر میں چولہا نہیں سلگ رہا ہوگا، پتا ہے، پھر بھی ایک موٹا چاول دے کر نہیں بھیجیں گے. چاول دال شکر دے کر بھیجنا تو دور کی بات کہ فون کر کے کوئی امیر بھائی یہ تک نہیں پوچھے گا کہ بہنا آئی بھی کہ نہیں کھائی. لیکن جب قربانی کے جانور کی بات آتی ہے نا، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ جانور خریدتے ہیں اور اسے پالتے ہیں اور اللہ کے نام پہ ذبح بھی کرتے ہیں، گوشت اپنے لیے بھی رکھتے ہیں اور تقسیم بھی کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا دنیا کے اندر یہ باتیں صرف تقریر کی نہیں، حقیقت کی ہے کہ ساری دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں. ایک بکرا 1.5-2 لاکھ روپے تک کا جاتا ہے. جن ریاستوں میں اور جن ملکوں میں بڑے جانور کی قربانی ہے، بڑے جو سمجھ رہے ہیں آپ، جن ریاستوں میں ہمارے ملک کی جن ریاستوں میں گائے بیل کی قربانی کی اجازت ہے اور جن ملکوں میں کوئی objection نہیں ہے، گرچہ کہ وہ ملک عیسائیوں کے قبضے میں ہے پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ایسے ملکوں میں ایسی گائے بھی لوگوں نے خرید کر قربانی دی ہے جس کی قیمت 15-20 لاکھ روپے ہے. اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اس سال ایک بیل ایسی بھی بکی ہے جس کی قیمت 1.30 کروڑ روپے ہے. دیکھیے ایک بات پہلے سن لیجیے، اسلام نہ فضول خرچی کی اجازت دیتا ہے، نہ بہانت کی اجازت دیتا ہے. اسلام تو امت وسط کا نام ہے. نہ حد سے زیادہ غلو کرو، نہ حد سے زیادہ تنگ رہ جاؤ. ہمیشہ ہر مسئلے میں درمیانی راستہ اختیار کرو. آزائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا. آزائے وضو کا مطلب کیا ہے؟ پارٹس آف وضو، وضو کے وہ حصے جس کو دھونا چاہیے، چاہے وہ فرائض میں داخل ہو یا سنتوں میں داخل ہو. کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ 3 مرتبہ دھونا ہے. یہ حد ہے آپ کی. 4تھی مرتبہ دھونے میں ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ اچھی بات ہے. 5ویں مرتبہ دھوئیں گے ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ اچھی بات ہے. زیادہ سے زیادہ پاک اور طاہر ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے
گناہ تیرے ذمہ ہوگا. ایک دم تنگ بھی نہیں، مخالفت اسلام اجازت نہیں دیتا، اور ایک دم اسراف بھی نہیں کہ حد سے زیادہ آپ پیسہ اللہ اور اس کے رسول کے نام میں اس طریقے سے بھی بہائے. مثالیں اگر دیتا رہوں تو پورا جمعہ تقریباً مثالوں میں گزر جائے گا، لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ باتیں ذہن میں آ جائے گی، اسلام کا کوئی عمل، کوئی قانون نہ حد سے زیادہ غلو کا ہے، نہ حد سے زیادہ ٹائٹ اور تنگ کا ہے. اور مال خرچ کرنے کا جو مسئلہ آتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ حد سے زیادہ پیسہ اتنا خرچ کرو کہ آپ کا خرچ اسراف میں داخل ہو جائے، اور اتنا بھی اپنے ہاتھ کو نہ روکو کہ آپ فقیروں کی فہرست میں آ جائے. اسلام ہمیشہ اعتدال کا حکم دیتا ہے، بیچ کا راستہ اختیار کرتا ہے، بیچ کا راستہ اختیار کرتا ہے. کسی بھی مسئلے میں کیوں نہ ہو، اسلام کہتا ہے کہ بیچ کا راستہ اختیار کرو. لیکن لوگ دینے پر جب آتے ہیں جانور، پتہ نہیں کہ وہ دل سے دیتے ہیں کہ یا دکھانے کے لیے دیتے ہیں، میرے حال دیتے ہیں، اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سب سے بڑی قربانی جانور کی ہے. لیکن آج میں آپ کو ایک حقیقت اور ایک راز بتانا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں کہ جانور کی قربانی بہت بڑی عبادت ہے. اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ایام عید میں یعنی 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جانور کو ذبح کرنے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے. دیگر علماء سے بھی آپ نے سنا، اس حدیث سے بھی آپ نے گزشتہ جمعہ سنا، یہ حدیث ہے، فرمان رسول ہے. لیکن مسلمانوں، نوجوانوں، مردوں، عورتوں، کان کھول کر سنیں، یہ نہ سوچیں کہ جانور ہی کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جانور کی قربانی سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے گناہوں کو چھوڑنا یہ سب سے بڑی قربانی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ 3 دن ہی اللہ تعالیٰ کو جانور کی قربانی سب سے زیادہ پسند، لیکن 365 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا؟ کہ بندہ اللہ کے لیے گناہوں کو جب چھوڑتا ہے، کروڑوں جانوروں کو قربان کرنے سے خدا کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جب بندے کے سامنے کوئی کام گناہ کا آتا ہے اور وہ بندہ اس گناہ کے کام کو 100% کرنے کی طاقت رکھتا ہے، پھر بھی اللہ سے ڈر کر مرد ہو کے عورت اس گناہ کو چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کروڑوں جانور قربان کرنے سے زیادہ اس بندے کا وہ عمل پسند آتا ہے. صوفیہ، اکابر، اولیاء، علماء، خطبہ، واعظین، اہل نظر، اہل فکر، کیا خوبصورت جملے بنائے. ذبح ہوتے ہوئے جانور بھی کیا پیغام دیتا ہے، اس پیغام کو ذبح کے وقت تو سنو. اسی لیے پیارے آقا فرماتے ہیں جانور کو ذبح کرتے وقت تمہارا سامنے ہونا مستحب ہے.
مستحب ہے، اس حدیث سے فقہاء نے نکالا ہے یہ مسئلہ۔ ہمارے نام کا جانور ہماری طرف سے اللہ کے نام پر جب ذبح ہوتا ہے، یہاں روک کر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ جمعہ بھی میں بولنا چاہتا تھا لیکن وقت کا بھی تقاضا تھا اور میرے ذہن سے بھی بات نکل گئی۔ یہ طرف اور نام سے لوگوں میں بہت کنفیوژن ہے۔ حضرت اللہ کے نام سے نہ حضرت دینا سو، پھر ان کے نام سے ان کے نام سے کیسا حضرت؟ اردو میں عربی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اردو میں عربی میں زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ ایک عربی چھوڑ کر دنیا کی دوسری تمام زبانوں میں اور عربی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر عربی کا اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتے، سیم ترجمہ عربی کا اردو میں نہیں کر سکتے۔ عربی کو سمجھنے کے لیے یا تو عربی ہونا ضروری ہے، یا تو عربی کا حد سے زیادہ ماہر ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ریاضی نہیں آ رہی؟ ہمارا جانور جو دیتے ہیں ہمارے نام سے نہیں دیتے، ہمارے طرف سے اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ یہ طرف سے بولتے بولتے بول لیتے ہیں، بادشاہ کے نام سے دے دیجیے قربانی ہے، بادشاہ کے نام سے دے دیجیے۔ بولنے میں غلطی ہو رہی ہے، یہ ایسی غلطی نہیں کہ گناہ کبیرہ ہے، بولنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ بولنا یہ تھا بادشاہ کی طرف سے اللہ کے نام کا جانور۔ اب اگر کوئی بول دیتا ہے کہ بادشاہ کے نام سے قربانی دے رہے ہیں تو یہ سمجھنے کے لیے دے رہے ہیں، جانور تو اللہ ہی کے نام پر دیتے ہیں۔ یہی توحید ہے۔ جانور فلاں کی طرف سے اللہ کے نام پر دیا جاتا ہے۔ کوئی صدقہ دے رہے ہیں تو فلاں کی طرف سے اللہ کے نام پر دے رہے ہیں۔ یہ ذرا الفاظ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمیں فلاں ولی کے نام پر دیے تو شرک بول دینا، اب بادشاہ کے نام سے دے دینا، مزمل کے نام سے دے دینا، یاسین کے نام سے دے دینا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اتنے حالات گزر رہے ہیں مسلمانوں پر، ابھی بھی مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر برابر ایک دوسرے مسلمان آپس میں پریشان کر رہے ہیں۔ میں ہر وقت کہتا ہوں، ہمارے بڑے کہتے ہیں اب کسی کو اپنے مسلک کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو تمہارا مسلک، ہم کو ہمارا مسلک۔ بات بیچ میں آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں، گناہوں کی قربانی پر بات کرنا ہے مجھے، جانور کا پیغام تمہارے سامنے سنانا ہے، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، ایک دوسرے کسی کو اپنے مسلک کی دعوت نہ دو، کوئی ہے اپنے مسلک پر رہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی حقیقت سمجھا دے، سچائی لا کر سامنے رکھ دے تو پھر آپ کو قبول کرنا پڑے گا، لیکن مسلک کے اختلافات کو اب پھر سے آپ نہ چھیڑو، کیونکہ امت بہت کمزور ہو چکی ہے۔ اب آپسی اختلافات ہمارے اور بھی کمزور کر کے رکھ دیں گے، پھر دشمن مضبوط ہوتا گیا اور مضبوط ہو گیا ہے۔ اب اس کے دفاع کے لیے ہمارے پاس اتحاد کی طاقت کی ضرورت ہے، ایمان اور اعمال کے بعد۔ ایسے وقت میں مسائل کا اختلاف پیدا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کی ایک زبردست سازش ہے، دشمن کی ایک زبردست سازش ہے۔ کتنے دن تک حضرت قربانی دے سکتے ہیں؟ 10ویں تاریخ کو قربانی دے سکتے، 11ویں تاریخ کو دے سکتے، 12ویں تاریخ
تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے قربانی دے سکتے ہیں، یہ احناف کے نزدیک۔ پوچھنے والا بھی حنفی ہے، جواب دینے والا بھی حنفی ہے۔ مجھے اگر کوئی سوال کرے گا تو میں جواب میرے مسلک ہی کا دوں گا۔ ارے سمجھ میں آ رہی کیا بابا؟ مجھے اگر کوئی کسی بھی مسلک کا آدمی سوال کرے، میں جواب میرے مسلک ہی کا دوں گا۔ مجھے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے سوال کا جواب میں آپ کے مسلک کا دوں۔ اور اس وقت اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کا کون سا مسلک ہے تو پھر اس وقت میں چاہے تو جواب دوں، چاہے تو جواب نہ دوں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا نماز میں رفع یدین کرنا ہے تو میں کہوں گا کہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا دعا میں فاتحہ پڑھنا ہے میں کہوں گا کہ نہیں پڑھنا، یہ میرا مسلک ہے، میں جواب میرے مسلک ہی کے مطابق دوں گا، بس ہو گیا۔ آپ کا کام سوال کرنا تھا۔ اگر آپ کسی خاص مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے اخلاق میں یہ بات داخل ہے کہ آپ اپنے مسلک کا سوال اپنے مسلک کے عالم سے کریں، میرے سے نہیں، یا کسی اور مسلک کے عالم سے نہیں۔ تمہارے علاقے کا گھر بننا بولے، تمہارے کونسلر سے تمہیں بات کرتے کہ شیواجی نگر کے کونسلر سے بات کرتے، تمہارے محلے کا مسئلہ رہا تو تم تمہارے ایم ایل اے سے بات کرتے یا میسور کے ایم ایل اے سے بات کرتے۔ تمہارے اپنے مسلک کی بات ہے تو تم اپنے مسلک کے عالم سے سوال کرو، دوسرے مسلک کے عالم سے تمہارے مسلک کا سوال کرنا یہ چھیڑنے کے برابر ہے۔ اور ہم اپنا مسلک کبھی بدل کر جواب دے نہیں سکتے۔ ہم کو ہمارے مسلک پر اعتماد ہے، ہم کو ہمارے مسلک پر بھروسہ ہے، ہم کو ہمارے بڑوں کے اجتہاد پر، ان کے علم پر، ان کے عمل پر 100% بھروسہ ہے۔ آپ کو بھروسہ نہیں تو وہ آپ کے اخلاق ہے، ہم کو تو ہمارے بڑوں کے علم پر، عمل پر، اجتہاد پر، استدلال پر، ان کے تفقہ پر، ان کے فقہ پر، سب پر ہم کو بھروسہ ہے، تو ہم ہمارے مسلک ہی کا جواب دیں گے۔ ابھی اللہ کا بندہ سوال کرتا ہے مولانا قربانی کب تک دے سکتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں ذی الحجہ کو، 12ویں ذی الحجہ کو مغرب سے پہلے پہلے، غروب سے پہلے پہلے دے سکتے ہیں۔ حضرت 13ویں کو کئی کو نہیں دے سکتے۔ میں بولا آپ دینا چاہ رہے ہیں کیا؟ ہاں حضرت دینا چاہ رہے، دیو، تمہیں دینا ہے تو دیو، پھر گھگو کیا مجھے پوچھے؟ نہیں، حدیث میں ہے نا حضرت۔ میں بولا آپ کون سے محدث ہیں ذرا یہ بتائیے۔ نہیں حضرت میں کیا کی ڈگری کر رہا ہوں۔ ڈگری کر رہا ہے، حدیث کی بات کر رہا ہے۔ افسوس ہے، افسوس۔ امت کا حال کیا ہے اور اب مسائل میں اختلاف کر رہے ہیں۔ حالات بہت خراب ہیں، اس لیے اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مسلک کی تبلیغ نہ کرے، اپنے اپنے مسلک پر رہے۔ اگر تبلیغ نیک نیتی کے ساتھ بغیر کسی زبردستی اور اکراہ کے کر رہے ہیں تو کرو کہ بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ طریقہ صحیح ہے۔ نہیں، مجھے یہ طریقہ پسند ہے، ہمارے بڑے بھی یہ طریقہ بتائے گی، چھوڑ ڈالنا، کرنا نہیں۔ اس سے محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، اتحاد اختلاف میں بدل جاتا ہے، طاقت کمزوری میں بدل جاتی ہے۔
بھائی الفاظ غلط استعمال کر رہے ہیں. جانور ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو، ہم اپنے طرف سے دیں گے لیکن اللہ کے نام پر دیں گے. اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہماری طرف سے اللہ کے نام پر، ہماری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کے نام پر جانور. نام پر اگر دینا ہے تو اللہ ہی کے نام پر دینا پڑے گا. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کسی قسم کی قربانی جائز نہیں. طرف سے دو. آپ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہیں تو آپ ایک جانور لیں، پیران پیر کو ہدیتاً پیش کریں، یا ذبح کرتے وقت یہ نیت اور زبان سے یہ الفاظ ادا کرے کہ اے اللہ یہ جانور میں حضرت محبوب سبحانی کی طرف سے آپ کے نام ذبح کر رہا ہوں. اب اللہ تبارک و تعالی جانور کے ذبح کرنے کا جو ثواب ہے حضرت محبوب سبحانی کو بھی عطا کریں گے اور ایک ولی سے محبت کرنے کا اجر ہم کو بھی ملے گا. اے اللہ یہ جانور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے نام ذبح کر رہا ہوں. اللہ ہی کے نام پر ذبح ہوگا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے ہم کو یہ سکھایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری نماز، میرا حج، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی سب آپ کے لیے ہے، سب آپ کے نام پر ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے نام پر ہے. اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ تمہارے نام سے قربانی ہو رہی ہے، تمہاری طرف سے قربانی ہو رہی ہے، تم یہاں بیٹھی ہو، آؤ آ کر دیکھو. حضرت فاطمہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا ایک مستحب عمل کی طرف دعوت تھا. سمجھو غور سے نوجوان. اس حدیث پر بھی حضرات علماء نے بڑی اچھی باتیں نقل کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو قربانی کی جانور کی طرف جو بلایا ایک مستحب عمل کی طرف بلایا. بعض علماء کرام فرماتے ہیں جانور کو ذبح کرنے والے حضرت علی تھے، اس لیے حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول نے سامنے بلایا کیونکہ علی اور فاطمہ کے درمیان میں تو زوجیت تھی، پردہ نہیں تھا. بعض علماء کرام فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. جانور کو ذبح کرتے وقت سامنے آنا بہت ضروری ہے، اچھا ہے، کیونکہ ذبح ہوتے ہوتے جانور دو بڑے پیغام دیتے ہیں، اور بھی پیغامات ملتے ہیں لیکن دو بڑے پیغام دیتا ہے جانور. اس پیغام کو ہم غور کرتے ہیں، اس پیغام پر ہم نہ نظر ڈالتے ہیں، نہ وہ پیغام ہم کو سنائی دیتا ہے، نہ وہ پیغام ہم کو سمجھ میں آتا ہے. بس جانور قریب 25,000 کا، 50,000 کا، 1 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، اسے اچھے سے اچھا کھلائے اور بہترین نہلانا نہلائے اور اس کے بعد ذبح کو لے کر گئے، سیلفیاں لی، فوٹوਆਂ پکڑے، کیا کیا نہیں کیا ہم نے. لیکن اگر نہیں کیا تو ذبح ہونے والے جانور سے پیغام نہیں لیا. کیا کیا ڈرامہ کرتے ہیں ہم لوگ، بکرے کے بعد اٹھا کو فوٹوਆਂ پکڑتے ہیں، اسے لپٹ لپٹ کو روکے. کوئی ساتھی یہ
ایسا بیان ہوا، ایسا بیان ہوا۔ بیچنے والا بیچے تو بکرا رو رہا، بیچنے والا بھی رو رہا۔ دوسروں پر کیا اثر پڑے گا ہمارے عمل کا؟ ذرا سوچ رہا ہے مسلمان آج کا؟ سوچ رہا ہے دوسروں پر کیا عمل پڑے گا؟ کہیں ہمارے اس تصویر سے دوسرے مذاق تو نہیں اڑائیں گے؟ یہ سوچو پہلے۔ بعد میں تحقیق کرے تو پتا چلا کہ بیچنے والا اس کی گولی لگا رہا تھا اور بڑی گولی لگا رہا تھا۔ خریدنے والے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھے، کئی گھنٹے اس جانور کو دھوپ میں کھڑا کیا، پیاس کی وجہ سے وہ پکار رہا تھا، اس انداز سے پیش کر دیے کہ مالک کو چھوڑتے ہوئے سے وہ جو رو رہا تھا۔ مذاق بنا لیا، نمازیں پڑھے تو مذاق، سیلفیاں، فوٹواں، افطار کرے تو فوٹواں، حج کو گئے تو فوٹواں، حج سے آئے تو فوٹواں، شادی بیاہ کا تو چھوڑو، شادی میں تو ایک دوسرے کسی کو دیکھتا نہیں، دیکھتا ہے تو فوٹو کیمرہ ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اب قربانیوں میں بھی کیمرے ہی کیمرے، تصویریں ہی تصویریں، اس کے بازو کھڑو، اسے کھلاتے ہوئے فوٹواں پکڑو، اسے سلاتے ہوئے فوٹواں پکڑو، اس کے گلے میں چھری چلاتے ہوئے فوٹواں پکڑو، ران کو ڈھونڈتے ہوئے فوٹواں پکڑو، شیخ بناتے ہوئے فوٹواں پکڑو، رات کو دوستوں کو بلا کر بٹھا کر کھاتے کھلاتے فوٹواں پکڑو۔ عبادت کو بھی آج مسلمان مذاق بنا لیا، جس کی وجہ سے آج عبادتوں کا اثر نہ ہمارے اوپر آ رہا ہے نہ ہماری نسلوں پر آ رہا ہے۔ اتنی بڑی قربانی دیے، کیا بدلا ہمارے اندر؟ کیا انقلاب آیا ہمارے اندر؟ کیا تبدیلی آئی ہمارے اندر؟ کیا تبدیلی آئی ہمارے اندر؟ بس ہم نے عبادتوں کو مذاق بنا لیا، ڈیزائن بنا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل رات کی ایک بات ہے، مسلمانوں کچھ تو اپنے حالات پر نظر ڈالو، کچھ تو اپنے حالات پر غور و فکر کرو۔ کیا حالت ہو گئی ہماری؟ ہم کون ہیں؟ انبیاء کے اولاد ہے روحانی، صحابہ کی روحانی اولاد ہے، تابعین و تبع تابعین کی روحانی اولاد ہے، اللہ کے نیک بندوں کی روحانی اولاد ہے۔ ہماری حالت کیا ہے آج؟ یہ ایک لفظ کہتا ہوں، آپ سنسر کر دیں، اس لفظ کو کینسل کر دیں، لیکن آج میرے نوجوان کو جگانے کے لیے، اس کے دل کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کتوں سے بری حالت ہماری ہوگی۔ کوئی خدا کا ڈر نہیں، کوئی خدا کا خوف نہیں، کوئی نبی سے محبت نہیں۔ جتنا بتایا جا رہا ہے، جتنا سنایا جا رہا ہے، جتنا ڈرایا جا رہا ہے، بس کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے شکل انسان کی ہے، جانور ہی جانور ہے، کچھ بھی ایسا۔ ارے 10-12 دن جانور کو تربیت کرتے ہیں، وہ تربیت یافتہ ہو جاتا ہے۔ میرے الفاظ سے ناراض نہ ہونا، میں ہر کسی کو نہیں بولتا، جو ان باتوں میں مبتلا ہے اس کے لیے کہتا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک کو نہیں کہتا کہ یہ کتا، شریر کتا، شیطان کتا، اس کے گلے میں پٹی ڈالو، جو 4 مرتبہ اسے ٹوٹے پھوٹے جھوٹے بسکٹ کے ٹکڑے ڈالو، وہ کتا بھی تربیت یافتہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج مسلمان تیرے کیا ہوا؟ ممبروں سے تیری تربیت ہو رہی ہے، محرابوں سے تیری تربیت ہو رہی ہے، مدرسوں سے تیری تربیت ہو رہی ہے، مدرسوں سے تیری تربیت ہو رہی ہے، اور دنیا کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تیری تربیت ہو رہی ہے۔ تو تربیت یافتہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آخر ہے کیا آج کا نوجوان، ہے کیا آج کا مسلمان؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ موت سے غافل ہو گیا، مرنے کا ڈر نہیں ہے، خبر کا ڈر نہیں ہے، حشر کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے دربار کی حاضری کا ڈر نہیں ہے، پیغمبر کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ ہمارے صحابہ جن کے پاس پوری نمازیں موجود تھی، ہمارے اولیاء جن کے پاس پورا تقویٰ موجود تھا، خبر کے پاس
دشمنی میں جو گرفتار اور مبتلا ہو جاتا ہے آگے کی منزلوں میں وہ گرفتار اور مبتلا ہو جاتا ہے. اس درد سے مجھے رونا آ رہا ہے. رونے والا کون؟ صحابی رسول. رونے والا کون؟ ایک وقت کی نماز کی قضا نہیں ہوئی. رونے والا کون؟ ایک رمضان کے روزے نہیں چھوٹے. رونے والا کون؟ ایک نظر بھی کسی غیر عورت پر ڈالا نہیں. رونے والا کون؟ جو حلال کھاتا تھا. رونے والا کون؟ جو رات کو جاگ کر خدا کو راضی کرتا تھا. رونے والا کون؟ ایک سنت کو چن چن کر عمل کرنے والا تھا. پھر بھی روتا ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، روتے بھی نہیں، الٹا ہم گناہوں میں مبتلا. الٹا گناہوں میں مبتلا. سب سے بڑا نادان ہے وہ مسلمان، عیسائی نہیں، یہودی نہیں، مورتیوں کی پوجا کرنے والا نہیں. سب سے بڑا نادان ہے وہ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے. سب سے بڑا بے وقوف ہے وہ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے. موت سے غافل ہے. جتنا سدھارے، جتنا سدھارے، جتنا سنوارے ہماری روش اور ہماری زندگی بدلتی تک نہیں. جانور کو ذبح کرنے اور اس سے پیغام لینے پر بات جاتے جاتے آ رہا. مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. نیک کام کرنے سے تم کو کون روک رہا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے دشمن فلاں ہیں، ہمارے اللہ کے دشمن فلاں ہیں، ہمارے نبی کے دشمن فلاں ہیں. میں شاید 3-4 جمعہ گستاخی رسول کے متعلق بیان کرتے کرتے وہ جملہ چھوڑ دیا. آج اگر غور سے سنو، آج اگر میرے آقا کے سامنے کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، ہم کو غصہ ضرور آتا ہے، آنا چاہیے. اور دشمن کے گستاخی کے بعد ہمارا غصہ آنا یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان، ہماری محبت ہے، ہماری محبت، ہمارا عشق ہے، ہمارا عشق. لیکن سنو مسلمانوں، دشمن اگر میرے آقا کے سامنے آج گستاخی کرتا ہے، توجہ سے سننا، توجہ سے سننا. میں یہ جملہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ہر بڑے چھوٹے کے لیے کہہ رہا ہوں. کان پکڑتا ہوں. میں بڑوں کو نصیحت نہیں، بس یہ اچھی بات ہے سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کسی بڑے آدمی کو بریانی پیش کرنا کوئی غلط بات نہیں کہ وہ بھوکا تھا میں بریانی کھلا رہا ہوں. کسی اچھے آدمی کو، مالدار کو بہترین ایک جوڑا کپڑا دینا بری بات نہیں. کیا وہ ننگا تھا کہ میں کپڑا دے رہا ہوں؟ کسی بڑے آدمی کو میں بریانی، پلاؤ یا کوئی اور کھانے کی چیز دے رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھوکا تھا میں دے رہا ہوں. اچھی بات سب کو دے سکتے ہیں. سنو، غور سے سنو. یہ جملہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج کا زمانہ بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے جہاں چھوٹے موٹے انسان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں، وہاں بڑے بڑے انسان بھی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں. بس فرق کیا ہے؟ بڑوں کا گناہ دکھتا نہیں، چھوٹوں کا گناہ دکھ جاتا ہے. دیکھو بنگلور میں کل کی ایک نیوز میرے پاس آئی. 1 مہینے سے تقریباً شہر بنگلور کے اندر ایک زبردست ہنگامہ چل رہا ہے، لیکن ہمارے بڑوں کے زبانوں میں سکوت جاری ہے. بے خبر بنگلور کے اندر آج کیا ہو رہا ہے؟ فیصلوں کے نام پر آفیسیں بنائی جا رہی ہیں. فیصلوں کے نام پر چند مسلمان نوجوان ذمہ دار مل کر ایک کمیٹیاں بنا رہے ہیں. میں
میں تو تقریباً 20 سال پہلے کہا تھا جب سبحانیہ مسجد کے اندر خدمت کر رہا تھا، میاں بیوی کا مسئلہ فیصلہ، شریعت کا فیصلہ شریعت جاننے والا کرے، جاہل، ان پڑھ، گوار، مسجد کا صدر، سیکریٹری، کونسلر، ایم ایل اے، ایم پی، فلاں ہرگز کرنے کے لائق نہیں، کر بھی نہیں سکتا۔ فیصلہ ہے فیصلہ، طلاق ایک بہت بڑا مسئلہ، خلا ایک بہت بڑا مسئلہ، فسخ نکاح ایک بہت بڑا مسئلہ۔ آج چند جاہل بھی گئے، کمیٹی بنا لیے، ایک آفس بنا لیے، اور فیصلے پورے آفسوں میں ہو رہے، فیصلے پورے روزدار ہنڈے موانی کر رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چند مہینے پہلے یا 1 سال کے قریب میسور کے اندر ایک حادثہ ہوا دارالفضا کے نام پر۔ اب بنگلور کے اندر ایک بہت بڑا ہنگامہ چل رہا ہے دارالفضا کے نام پر۔ دارالفضا کسے کہتے ہیں؟ دارالفضا اسلامی کورٹ ہے، کورٹ۔ دارالفضا کا ترجمہ کیا، معنی کیا؟ اسلامی کورٹ۔ اور فیصلہ نماز پڑھانے کی ہر عالم کے پاس الحمدللہ طاقت ہے، بیان کرنے کی صلاحیت ہے، خطبہ دینے کا علم ہے، بخاری شریف پڑھانا بھی الحمدللہ آتا ہے، لیکن فیصلہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ امام ابو حنیفہ کو 2 سال خلیفہ منصور نے جیل میں ڈالا۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ کو 2 سال جیل میں ڈالا، کیوں؟ کوئی جرم ہوا، چوری کیے، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے؟ نہیں، بلکہ خلیفے نے امام ابو حنیفہ کو توجہ سے سنو، امام ابو حنیفہ کو بلا کر خلیفہ نے کہا، امام صاحب میری سلطنت اور مملکت کا میں آپ کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں، جج نہیں، چیف جسٹس، ججوں کے بڑے امام ابو حنیفہ کو، جن پر تفسیر ناز کرتی ہے، حدیث ناز کرتی ہے، فقہ ناز کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا خلیفہ سے کہ امیر المؤمنین، میں اس منصب کا لائق نہیں۔ پنتوا رول کالا، ناچنے والے شادیوں میں، ڈانس کرنے والے، ظلم اور زبردستی کے ساتھ مسجدوں کے صدر بننے والے اور مسجدوں پر قبضہ کرنے والے، تقوی کی بنیاد پر اگر صدارت کا ہوگا مسجدوں کو اگر دیا جائے، 1000 مسجدیں اگر بنگلور کے اندر ہے، میرا جنازہ اٹھا دو، کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا، خبر بنا دو، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تقوی، طہارت، نماز، روزہ، داڑھی، 5% ماضی، حال، گھر بار، تجارت، اخلاق، کردار،
مساجد کی صدارت کو اگر دینے کا قانون بن جائے، اگر بنگلور کے اندر 1000 مسجد ہے، میری بات غلط ہو تو زبان دراز دینا، 950 مسجدوں کے صدر تو زبردست ہوا کے جھونکے میں کمزور پھل جیسے گرتے ہیں یا سوکھے پتے جیسے گرتے ہیں، ویسے گر کر ہوا میں اڑ جائیں گے۔ غلط کام کر کے بات جب میڈیا پر آتی ہے تو کسی کو شرم آئے کہ نہ آئے، اس گنہگار کو شرم آتی ہے۔ تڑپتا ہوں میں، تڑپتا ہوں۔ افسوس ہے، افسوس۔ دیکھو امام ابو حنیفہ آج مسجدوں کے، مدرسوں کے، اداروں کے، دارالخزاؤں کے ذمہ دار کون؟ جن کو نماز کی صنعت نہیں آتا، جن کو وضو اور غسل کے فرائض نہیں معلوم، اور آپ لوگ بھی معاف فرمائیں، آپ لوگ بھی کرتے کیا ہیں؟ تمہاری بیٹی کی شادی کا جب وقت آتا ہے تو تم کتنے رشتے دیکھتے ہو؟ کی بھائی اتنے رشتے دیکھتے ہو؟ بیٹی کو دینا سو حضرت ہنکیا بن کر کو دینا نہیں ہوتا، بولتے نہیں بولتے۔ بیٹی کو دینا سو حضرت ہنکیا بن کر کو دینے نہیں ہوتا، آنکھ بن کر کو دینے نہیں ہوتا حضرت۔ تحقیق کرنا، لائق رہا میری بیٹی کو پالنے سنبھالنے کے لائق رہا تو دے دو حضرت، نہیں تو میری بیٹی میرے واسطے بوجھ نہیں حضرت۔ بولتے نہیں بولتے، بیٹی کو دینا کا تو سوس دینا، سنبھالتا کہ نہیں سنبھالتا بول کر مسجدہ دن کے حوالے کر رہی ہیں۔ کبھی قوم سوچی کہ لگا سنبھالتے کہ نہیں سنبھالتے بول کر۔ افسوس ہے، افسوس، کیا کیا کہیں۔ امام ابو حنیفہ خلیفہ بولتا ہے آپ کو میں چیف جسٹس بنانا چاہ رہا ہوں۔ ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں اس منصب کا لائق نہیں۔ کون؟ بولو ایک مرتبہ۔ ابو حنیفہ۔ انشاءاللہ حشر کے میدان میں جب حضرت امام صاحب سے ہماری ملاقات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ امام ابو حنیفہ کون تھے۔ آپ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، آئے گی سمجھ میں بات۔ میں اس منصب کا لائق نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ امام ابو حنیفہ نے وہاں بھی فقہ استعمال کیا، میری بات ثابت ہو گئی۔ اگر اس جملے میں جھوٹا ہوں تو یہ جھوٹے کو آپ قاضی نہیں بنا سکتے۔ بولو رے بات سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ بول دوں، ابو حنیفہ کو خلیفہ نے کہا میں آپ کو قاضی الخدا بنانا چاہتا ہوں، یہ منصب آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ میں اس کے لائق نہیں۔ کون بول رہا ہے؟ 40 سال جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا۔ سبحان اللہ۔ کون بول رہا ہے؟ کعبے کی 4 دیواری کے اندر 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والا امام کا۔ سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے 100 مرتبہ جس کو
میں خدا کا دیدار ہوا. وہ کہہ رہا ہے فیصلے اندمونجی کی تنجاور کی منجا ریکارڈ موجود ہی میرے پاس سنے ہوں گے تم لگا خوف کی حالت. بچرے بولے تو حضور کی نسبت آج ہمیں بچرے نہیں عذاب کے اور ہمارے بیچ میں پیغمبر کا چہرہ ہے وہ نہیں ہوتا. نوح کی امت اتنی برباد نہیں بھی جتنا ہمیں برباد ہو جاتا. عذاب خداوندی اور ہمارے درمیان میں ایک صورت رسول ایک نسبت رسول ہے. اگر وہ صورت وہ نسبت نہ ہوتی فرعون کی طرح غرق ہو جاتے. ہمارے علاقوں کی زمین کو خدا آسمانوں تک اٹھا کر اوپر سے روٹی کی طرح پلٹا دیتے یہ نسبت رسول نہ ہونا. کیا ہو رہا ہے؟ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو خلیفے نے کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں بلکہ بنا دیا ہوں. ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں اس کے لائق ہوں تو میں جھوٹ بول رہی ہوں. ابو حنیفہ بولے میری بات کی دلیل بھی ہو گئی. اگر میرے دعوے پر میں جھوٹا ہوں تو آپ اس جھوٹے کو قاضی نہیں بنا سکتے. بات ماننا پڑے گا. نہیں مانوں گا تیرے عذاب سے خدا کا عذاب بڑا, تیری سزا سے خدا کی سزا بڑی ہے. تیرے ہاتھ میں جیل ہے خدا کے ہاتھ میں دوزخ ہے. یہاں برداشت کروں گا وہاں برداشت کی. ابو حنیفہ کو بھی طاقت نہیں. کون فیصلے کر رہے ہیں ہاں؟ انہیں اٹھتا دارالقضا بناتا ہے. دیوانہ اٹھا ولیدہ اٹھا ہوگا. دارالقضا میں سیٹلمنٹ ہو رہے ہیں, عزتوں کے سودے ہو رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. اس وقت تو بنگلور اور کرناٹک یتیم ہو گیا ہے. یتیم بچے کا کوئی پرسہ حال نہیں. کرناٹک کے مسلمانوں کا بھی مسائل کا بھی کوئی پرسہ حال نہیں ہے. دارالقضا کورٹ آف اسلام. آپ میں سے جو چاہے اسکول بنا سکتا ہے, آپ میں سے جو چاہے کالج بنا سکتا ہے, آپ میں سے جو چاہے یونیورسٹی بنا سکتا ہے, آپ میں سے جو چاہے اسپتال بنا سکتا ہے. لیکن آپ میں سے جو چاہے کورٹ نہیں بنا سکتا. مدرسے بناؤ, اسکول بناؤ, اپنا اختیار ہے. کورٹ ہرگز نہیں. یہ دارالقضا ہے, یہ امارت شرعیہ ہے, وہاں کا ایک امیر شریعت ہے, اس سے شاخیں پھوٹے تب جا کر دارالقضا مختلف جگہوں پہ بن سکتے ہیں. میں بھی الحمدللہ 20 سال کا تجربے کار ہوں. چھوٹے موٹے فیصلے کر لیتا ہوں. فیصلے بولے تو بحیثیت دارالقضا کے نہیں, سمجھا کر چھوڑتا ہوں. نہیں کرنا ماں, نہیں کرنا ماں, حصہ نہیں کا, حصہ نہیں کا, حصہ نہیں کا. دارالقضا جو ہوتا ہے ایک بات پیدا مقدس اور یہ بالکل اہم جگہ ہوتی ہے. وہاں پر جا
کسی جج سے، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، سٹی کورٹ کے، لوئر کورٹ کے کسی جج سے فون میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ یہ دارالقضا کے قاضی صاحب کو ایک جتا پٹا بھی فون میں بات کرتا، کیا اہمیت رہے گی؟ کیا اہمیت رہے گی؟ کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اور ایک دارالقضا کے مولانا جو فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کی کلپ میرے پاس موجود ہے، فون نمبر نہیں ملا ہے مجھے، اور مجھے ضروری بھی نہیں، لیکن یہ عزت اور آبرو کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ روپے مانگ، اس میں سے 50,000 روپے دینا خاتمے مدرسے کو۔ یہ کی زندگی ٹوٹی ہے، اسے پیسے دلائے ہی، اس کے پیسوں میں سے 50,000 روپے لے کو مدرسہ چلاؤ بول کر کون بولے؟ ہاں؟ بیچ میں بیٹھ کر نہیں بھی، ہاؤ بھی، اچھا بھی، نہیں بھی، کاکی کی رکھ مار دو تک، ڈال دو تک بولنے والے کو 50,000 روپے دیتا۔ یہ قصہ کیا ہوگا معلوم کیا؟ ایک بلی بھی، ایک کتا، ایک مرغی کو پکڑے تھے۔ بلی بھولے کو گئی، مرغی بھاگ لے کو گئی، اچانک کتا کھڑا تھا، پکڑ لیا۔ بلی بڑی محنت نہیں کری، ہاتھ تیرے آیا، ایک کام کریں گے، تو بھی محنت کو بانٹ لیں گے، پاؤنا منجے پاؤ تجھے۔ بلی بلی تب بولے کہتے ہیں کیا محنت کری تو بھی ہاتھ میرے نہ آیا، پاؤنا منجے پاؤ تجھے۔ ادھر سے باندرا جانے بتا کہتے ہیں، بولے کہتے ہیں کیا رہے ہو؟ دیکھو دیکھو ایسا ایسا قصہ ہے، لڑو آؤ میں کر دوں فیصلہ، آدھا آدھا کر دو، ترازو لے کر، ترازو لے کر آئے، مرغی کو 2 ٹکڑے کرے، ایک پلڑے میں ادھر ڈالے، ایک پلڑے میں ادھر ڈالے۔ اب اسے برابر کاٹنے کا 70 کا، ادھر رتی کم، ادھر رتی سے، ارے یہاں زیادہ ہوگا، بڑو رتی، اس میں سے توڑ کر رتی کھا لیا، یہ نیچے اتر گا، وہ بڑھ گا، ارے اس میں بڑھ گا، برابر کر دو، اس میں سے توڑ کر رتی کھا لیا، یہ نیچے ہوگا، یہ بڑھ گا، یہ 2 جنے کتا بھی بلی دیکھ کر بیٹھے تھے، پھر یہ بڑھ گا، اس میں سے توڑ کو کھا لیا، یہ کم، یہ بڑھ گا، کھڑ آپ نے پوری مرغی ختم ہوگی۔ باندرا بولے کہتے فیصلہ ہو رہا نہیں، اور ایک مرغی پکڑ لگا، فیصلہ کرو۔ کس کی زندگی گئی، کس کا کی پیسہ گیا، 50,000 روپے مدرسے کو، 50,000 روپے سیٹلمنٹ کرنے والے کو، کیا چل رہا ہے؟ حرام مسلمان اتنا بھی کھاتا، یتیمہ کا کھاتا، بیواؤں کا کھاتا، قرآن کی وہ آیت نہیں معلوم تیرے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ مال نہیں، جہنم کی آگ کھاتا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتا ہے وہ جہنم کی آگ کھاتا ہے۔ ختم کرو یہ تمام چیزوں کو، کوئی 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 فیصلہ کرنے کے لائق نہیں، ڈانسا کر رہے، ناچ رہے، علاقہ قوم کے ذمہ دار، مسجدوں کے ذمہ دار، اداروں کے ذمہ دار، مسجدہ مدرسے ادارے سمجھے، کیڑبل سمجھے، شراب خانے سمجھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جگہ دارالقضا میں ایک عورت نے فیصلہ کیا تو مولانا کی گفتگو ریکارڈ ہوئی، ہمارے سر جھکے، لوگ بات کرنے لگے، صاحب والی صاحب وجبہ یہاں پیسوں کی لیوا دیوی، ہمارے سر جھکے، چینلوں کے پاس گئی بات، ختم کرو یہ تمام چیزیں، اب تقوی کی ضرورت ہے، خوف کی ضرورت ہے، شوق کی
ضرورت ہے, نماز کی ضرورت ہے, قرآن کی ضرورت ہے, اخلاق کی ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت. دکھاؤ مسلمان کیا ہے. ابھی قریب کا واقعہ انگلینڈ کا میرے پاس موجود ہے, میں دکھاؤں گا انشاءاللہ. کوئی مجھ سے پوچھے انگلینڈ کا واقعہ, وہ ملک کا, وہ گاؤں کا نام بھی نہیں آ رہا. وہ آج کل مالا ہی نہیں مالا. ارے مال بولتے نبی, بہت سارے سامان چیزیں ملتے نا, مال اس میں جا کر لینا بھی لوگوں کا ایک فخر ہو گیا ہے. کوتمیر وہ کیا ملتی گاڑی میں 12 روپے کٹا, مال میں 10 روپے کٹا, وہاں جا کر لینا. یہ گھوگو کو معلوم نہیں, وہ 2 روپے بچانے کے واسطے 50 روپے کا پیٹرول ڈالنا. راستے میں بیچنے والے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دولت دیا ہے تو بڑے دکانوں کو نہیں ہے, راستوں میں بیچنے والے ہمارے غریب ہندو کی مسلمان کی ان سے خریدو. میں نے ایک جملہ پڑھا کہ یہ راستے میں بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی ترکاریاں, سبزیاں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والے بیچ کر چیز دولت نہیں کماتے, 2 وقت کی روٹی کماتے ہیں. میں جھجکتا نہیں, رستے میں لینے میں کبھی شامل نہیں. کہا حضرت میں یہاں لے رہی نا حضرت, نہیں تو کیا پہلے آسمان میں جا بولیوں. میں جھجکتا نہیں, جو ڈالے تو پاک. کون سا کوئی شرماتا نہیں, اللہ کی قسم. میرے دوست احباب بھی نہیں شرماتے. آپ بھی خریدو, بڑے بڑے مالوں میں جا کو لینا. وہاں کیسا ڈوبا دی مانو, 50% ڈسکاؤنٹ, خوش ہو جاتا. 100 روپے کی چیز 200 روپے کر کو 50% ڈسکاؤنٹ, پھر 100 روپے کو آپ کو کھڑا کرنا. مال, لندن کے ایک بہت بڑے مال میں ایک عورت گئی, مسلمان عورت, چیزوں کو خریدی, بل بنی, آئے, بل پے کر کے چلے گئے. اس میں زبردست کئی ہزار روپے کی مشین بھی لی وہ عورت, لے کر آئی. گھر میں آ کر جب اپنے سامان کا حساب لگانے لگی, 10 آئٹم کی بل ہے, لیکن چیزیں دیکھے تو 11 آئٹم ہے. ہمیں رکھتے تو اللہ دیا سکتے. کیا تیری دھوکہ کر کو, جھوٹ بول کو, ظلم کر کو پیسہ بچ گیا, نفع بچ گیا, تو کیا بولتے ہم لگا اللہ دی آسو. وڈی پر وڈی, سود پر سود لے کو اتنی بڑی بلڈنگ بنا, بورڈ میں دیکھنا ھذا من فضل ربی. ترجمہ معلوم کیا بات, ھذا من فضل ربی کا تو کیا کیڈبریز چاکلیٹ ہے. ھذا یہ من فضل ربی, میرے رب کا فضل ہے. ترجمہ ھذا یہ من فضل ربی, میرے رب کا فضل ہے. رب کا فضل حلال میں چھوٹا سو, حرام میں نہیں ہوتا. رب کا فضل حلال میں چھوٹا سو, حرام میں نہیں ہوتا. ویسا بول کر حرام کے, جھوٹ کے, سود کے, رول کال کے, یتیموں کے, بیواؤں کے, مسکینوں کے پیسے مار کو کھا کو بلڈنگاں بن لیے, تو کم سے کم ھذا من فضل ربی تو نہ لکھو, ماشاءاللہ نہ لکھو, الحمدللہ نہ لکھو. خدا کے شان میں گستاخی ہے. بہت دور تک چلا گیا, وقت کا تقاضا ہے, عنوان ذہن میں ہے میرے, گالی نبی کو دیتے ہیں, وہاں سے بات گئی. سنو, دیکھیں تو بل 10 آئٹم کی, آئٹمہ دیکھیں تو 11, نامہ دیکھو الگ کری. اتفاق سے یہ آئٹم جس کا پیسہ نوٹ نہیں ہوا وہ سب سے قیمتی چیز تھی.
کئی ہزار ڈالر کی تھی وہ، فوراً رکھی، پھر سفر کر کے گئی، جا کر کاؤنٹر میں بولی یہ بل ذرا چیک کرو، یہ مشین لے کر آئی۔ کیوں میڈم یہ مشین خراب ہو گئی کیا؟ خراب نہیں ہوئی۔ پھر واپس کرنا ہے کیا؟ واپس کریں گے تو اتنا پیسہ لیس ہوگا، نہیں واپس بھی کرنا نہیں۔ پھر میں اس لیے لائی ہوں کہ کل آپ سے بھی غلطی ہو گئی، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی۔ آپ سے غلطی یہ ہوئی کہ 11 آئٹم کے بجائے آپ نے 10 آئٹم کی بل بنائی، اور میرے سے غلطی یہ ہو گئی کہ بل کے بعد میں نے اپنے سامان کو نوٹ نہیں کیا، اس چیز کا پیسہ اس میں نہیں ہے۔ دعوت تبلیغ خالی 3 دن 10 دن 40 دن عروس، یہ وہ اسلام نہیں، یہ اسلام اسے کہتے ہیں، بلکہ مسلمان اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر لوگوں کو اسلام مل جائے، جسے دیکھ کر لوگوں کو اسلام مل جائے۔ اتنی قیمتی چیز بھول کر ہم نے نوٹ نہیں کیا، اور آپ لے کر آئے ہیں۔ تالیاں مارتے ہیں تو پورا مال سیلیکٹ ہوتا ہے، سب کو بلاتے ہیں۔ وہ کاؤنٹر میں کھڑنے والے صاحب بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اتنی قیمتی چیز جس کا پیسہ میں نے بل میں نوٹ نہیں کیا واپس کرنے کے لیے آئے ہیں، بل پے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب انٹرویو شروع ہوئی، تازہ واقعہ، ایسے سب واقعات شاید واٹس ایپ میں آ جائے تو آ جائے، میڈیا پیش نہیں کرتی کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایسے واقعات پیش کریں گے تو انہی کا نقصان ہے۔ تو دیکھیے اب انٹرویو شروع ہوئی۔ آپ چاہتے تو وہ چیز رکھ لیتے تھے، رکھ لے سکتے تھے، ابھی کیا پتا چلتا بربے میں پردے میں باحیا باشرم فاطمہ کی، عائشہ کی، خدیجہ کی، جویریہ کی، حفصہ کی، ماریہ قبطیہ کی، رابعہ کی روحانی بیٹی کہتی ہے تمہارا دین ہے کہ کوئی دیکھتا نہیں، ہمارا دین ہے کہ ہم کو ہر حالت میں ایک ذات ہے جو دیکھتی ہے، اس کا نام خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم نہ دیکھے تو کیا ہوا، ہمارا رب تو ہم کو دیکھ رہا۔ کون سی چیز تم کو یہاں تک لا کر اس کا پیسہ پے کرنے پر مجبور کی؟ سوال دوسرا ہوتا ہے، 7-8 سوالات ہوتے ہیں، میں 2 سوال پیش کر دیتا ہوں۔ کون سی چیز آپ کو یہ کام کرنے پر مجبور کی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ کام کرنے پر ہمارا دھرم اسلام نے مجبور کیا ہے۔ اتنا بہترین سبق ہے اسلام میں، اس سے بھی بہترین سبق ہے۔ کیا تم مجھے اسلام میں داخل کر سکتی ہو؟ اسی وقت اس نے کہا کہ بہت آسان ہے، میں کر سکتی ہوں۔ کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ صرف یہ جملہ کہنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہیں پڑھتا ہے، اس منظر کو دیکھ کر 160 مال میں رہنے والے، کام کرنے والے، خریدنے والے سب ملا کر ایک ہی وقت میں 160 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جب ہو گئی بات تو بل پے کرنے کا وقت آیا تو مینیجر نے کہا کہ آپ کی اس امانت اور آپ کے اس تقوی سے ہم خوش ہو کر آپ کو یہ چیز تحفے میں دیتے ہیں۔ تو عورت نے کہا کہ یہ میرا عمل تھا، مجھے اسے تحفہ دینے کی ضرورت نہیں، پھر کبھی موقع ملے گا تو تحفہ دوں گی، اس کا پیسہ لو۔ پیسہ دے کر چیز لے کر آتی ہے۔ کون سے ملک میں
چاروں طرف اسلام کے دشمن، چاروں طرف بے حیائی، کپڑے پہننا عیب ہے، شراب پانی سے زیادہ استعمال، لڑکے لڑکیاں کی عزت تو دور کی بات، غیروں کے درمیان عزت تو دور کی بات، کہ بیٹے کے ہاتھ میں ماں کی عزت محفوظ نہیں، ایسی زمین میں اسلام کا یہ کام چل رہا ہے۔ ہمارا ملک تو الحمدللہ سیکولر ہے، جہاں نظر پڑتی وہاں مسجد، مدرسے، علماء، دعوت، تبلیغ، مزارات سب نظر آتے ہیں، اور یہاں کا حال دیکھو کہ جس کی طلاق ہو گئی اسی سے دارالقضاء میں پیسے وصول کیے جاتے ہیں، روکدار گنڈے موالی جن کے چہروں میں داڑھیاں نہیں، فجر تہجد تو دور کی بات، جن کو مغرب و عشاء تک نصیب نہیں ہوتی، وہ فیصلے کر کے پیسے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ امت کا حال رہا تو امت کہاں پنپے گی؟ ذرا سوچو، ذرا سوچو۔ میں تمام باتوں کو ایک ساتھ کٹ کرتا ہوں، آئندہ جمعہ جوڑ کر بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بدلو میرے بھائیوں، بدلو، اپنے فیصلے، اپنے مسئلے صحیح جگہ پر لے کر جاؤ، حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔